بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سی پلس پلس کے آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم آپ کو لوپس سی پلس کے اندر کتنے قسم کے لوپس ہم یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ گو ٹو اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن اس کو ہم ایز اے لوپ استعمال کریں گے، اور گو ٹو ود اف دین ایلس کے ساتھ فار لوپ، وائل لوپ، ڈو وائل لوپ۔ اس ویڈیو لیکچر میں ہم آپ کو ان تمام لوپس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن کے اوپر بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو جیسے ہی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس ویڈیو لیکچر میں ہم یہ تمام لوپس آپ کو تفصیل سے پڑھائیں گے۔ میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر ان تمام لنکس کو الگ الگ سپریٹ کر کے وہاں پہ رکھ دیا ہے، ٹائم بار ہے موجود، یعنی اگر آپ لوگ کسی ایک لوپ کو صرف پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہاں پہ جب ڈسکرپشن پہ جائیں گے تو وہاں پہ ٹائم سٹیمپ موجود ہے، آپ لوپ کے اوپر وہاں پہ کلک کریں گے تو ویڈیو کے آپ اس پورشن پہ پہنچ جائیں گے، اور اگر آپ اس کو تفصیل سے لگاتار دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی سٹیپ بائی سٹیپ کہ یہ لوپ کیسے کام کرتے ہیں۔ اسی لیے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ یہاں پہ بنایا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان لوپس کی پراپر طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ان لوپس کو۔ دیکھیں، گو ٹو اسٹیٹمنٹ لوپ جو ہے، اگر اس کو سمجھا جائے تو سب سے پہلے ہم کسی بھی چیز کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور میں نے ایک n ویریبل لیا، اس کی ویلیو 0 لے لی اور اس میں ایک جمع کر دیا، اس کے بعد ڈسپلے n کر دیا۔ تو جیسے ڈسپلے n کیا تو آپ دیکھیں کہ آؤٹ پٹ اسکرین کے اندر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لکھا ہوا آ گیا ہے، کیونکہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اس فلو چارٹ نے کس طرح سے سیٹنگ کی ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ویریبل پہلے 0 پھر +1 تو 1 ہو چکا ہے، ڈسپلے n تو n کی جو ویلیو اس ٹائم آپ لوگوں کے سامنے ہے وہ 1 ہے، اور کمپیوٹر نے اسکرین کے اوپر 1 ڈسپلے کر دیا ہے۔ اس کے بعد گو ٹو اسٹیٹمنٹ ہم نے لگائی جو کہ واپس ٹرانسفر کر رہی ہے اس جگہ پہ جہاں پہ پروسیس ہو رہا ہے۔ دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ n کی ویلیو میں پھر ایک جمع ہوا، تو اب n کی جو قیمت ہے وہ 2 ہو چکی ہے۔ جب ڈسپلے n کے اوپر آیا تو اس نے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پھر یہاں پہ آپ کے سامنے 2 پرنٹ کر دیا، اور پھر یہاں پہ دوبارہ اس کو ملا گو ٹو، اسی جگہ پہ گیا، اور یہ پروسیس ہوتے ہوتے بار 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 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاؤنٹ چلی جائے گی۔ یہ کاؤنٹنگ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوگا جب تک کہ آپ خود کی بورڈ سے اس کو پاز بریک نہیں کرتے، تب تک یہ گو ٹو اسٹیٹمنٹ اس کاؤنٹنگ کو بناتی چلی جائے گی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سی پلس پلس میں اس کی کوڈنگ کریں گے تو یہ کس طرح سے کوڈنگ کام کرے گی۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے انکلیوڈ آئی او اسٹریم، اس کے بعد یوزنگ نیم اسپیس std، یہ آپ نے ٹائپ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ ٹائپ کیجئے انٹ مین، اس کے بعد کرلی بریکٹ اور انٹ n = 0۔ یہ میں نے ایک آپ کے سامنے ایک n ویریبل میں 0 ویلیو جو ہے سٹور کروا دی ہے، اور رانا ایک میں نے ایڈریس لے لیا ہے، n = n+1 سی آؤٹ n اینڈ l۔ یہاں پہ جو ویلیو آئے گی 0، پہلے n کی ویلیو 0 ہے، اس میں ایک جمع ہوگا، n کی ویلیو 1 ہو چکی ہے، اور یہاں پہ n ڈسپلے ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد گو ٹو رانا واپس اس جگہ پہ بھیجا جائے گا۔ تو اس میں جب آپ واپس جائے گا تو اس کو دوبارہ یہ ویلیو ملے گی n والی، اور یہاں پہ یہ اس کے اندر ایک جمع کرے گا،
اور پھر اس میں آؤٹ پٹ آپ کو یہاں پہ n میں دے دے گا، اور اس طرح آپ نے ریٹرن اور آخر میں کرلی بریکٹ آپ اس کو بند کر دیں گے. تو یہ وہ کوڈنگ آپ کے سامنے موجود ہے جو آپ کنٹینیوس گنتی کے لیے آپ گو ٹو اسٹیٹمنٹ کو استعمال کر رہے ہیں، اور یہ گو ٹو لوپ چل رہا ہے اور چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے. اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، آپ اس جگہ پہ دیکھیے آپ کو آؤٹ پٹ نظر آئے گی. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ کاؤنٹنگ آپ کے پاس چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے. اس کو آپ نے پاز کرنا ہوگا اگر آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں، اور یا اگر آپ اس پروگرام سے باہر آنا چاہتے ہیں تو کنٹرول پاز بریک یا آپ کنٹرول کے ساتھ اسکرول لاک کا بٹن آپ کو پریس کرنا ہوگا. تو پھر کمپیوٹر جو ہے اس اسٹیٹمنٹ سے باہر آئے گا، ورنہ یہ لوپ آپ کا چلتا جائے گا اسی طریقے سے. تو یوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ گو ٹو اسٹیٹمنٹ جو ہے کام کرتی ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ گو ٹو ود اف دین ایلس اسٹیٹمنٹ، کہ اگر ہم اب کنڈیشن لگانا چاہیں گے، یعنی یہ دیکھیں کہ n کی قیمت 0 ہے، کمپیوٹر نے اس میں ایک جمع کیا، ڈسپلے n کیا، تو یہ دیکھیں 1 آپ کے سامنے آ گیا. اب اگر ہم یہاں پہ کنڈیشن لگا دیں کہ n جب تک چھوٹا ہے یا برابر ہے 5 کے، تو یہ لوپ چل پڑے، یعنی یہ لوپ آپ یہاں پہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے، اور یہ اس ٹائم تک چلے گا جب تک n کی ویلیو 5 سے چھوٹی اور برابر رہے گی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کو دوبارہ جب یہ اوپر شفٹ ہوگا تو اس میں n میں پھر ایک جمع کرے گا اور n ڈسپلے کرے گا، تو یہ 2 آپ کے سامنے واپس جائے گا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 مرتبہ یہ لوپ جو ہے گھومے گا، اور اس کے بعد یہ لوپ اپنے پروگرام کو سٹاپ کر دے گا. اس طریقے سے آپ کا یہ کنڈیشن لوپ جو ہے گو ٹو کے ساتھ اف کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور ایلس کے طور پہ ورنہ یہ پھر نیچے آ جائے گا اور پروگرام کو سٹاپ کر دے گا. اب سمجھتے ہیں اس کو کہ اگر ہم C++ میں اس کی کوڈنگ کریں تو ہم کیسے کریں گے. دیکھیں یہ وہی کوڈنگ ہے جو آپ نے پہلے ابھی دیکھی ہے، لیکن میں اب یہ دیکھیں کہ ابھی ہم نے یہ جو کوڈنگ استعمال کی تھی اس سے پہلے، اب اگر میں یہاں پہ اس جگہ پہ if n لیس دین 5 کو ایڈ کر دوں، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں کہ یہ میں نے یہاں پہ صرف اتنا سا ایڈ کیا ہے کہ اگر n جب تک چھوٹا ہے 5 سے تب گو ٹو رانا کر دو. ٹھیک ہو گئی بات، صرف میں نے یہ چیز ایڈ کی ہے بیچ میں، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اب اس کی آؤٹ پٹ آپ دیکھ لیجئے، یہ آؤٹ پٹ 1 سے 5 تک کاؤنٹنگ آپ کے سامنے ہے. صرف اور صرف یہ ایک لائن میں نے ایڈ کی ہے کہ if n لیس دین 5 تب یہ والا کام تم نے کرنا ہے، ورنہ نیچے آ جانا ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ ویلیو جب تک 5 سے چھوٹی رہے گی، کمپیوٹر اوپر ریٹرن ہوتا رہے گا اور رانا پہ واپس جاتا رہے گا، اور اس میں یہ 5. اور اگر میں یہاں پہ 10 کر دوں گا تو ویلیو 10 تک جائے گی، اور جس طرح سے اس کی میں ویلیو بدلتا رہوں گا میری آؤٹ پٹ اسی طرح سے چینج ہوتی رہے گی. تو چلیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا لوپ کون سا ہے. آگے آپ دیکھ رہے ہیں فار لوپ. سٹارٹ کرتے ہیں پروگرام کو، اور یہ دیکھیں کہ فار لوپ ایک اسٹیٹمنٹ جو لگاتے ہیں ہم اس کے اندر کہ فار ہوتا ہے، اور بریکٹ کے اندر تمام اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ n کی پہلی قیمت، n کہاں تک جائے گا، اور n میں کس طرح انکریمنٹ کرنا ہے کہ 1 1 جمع ہوگا، 2 2 جمع ہوگا، کس طرح سے. اس کے بعد ڈسپلے n، تو یہ دیکھیں 1 آپ کے سامنے آ جائے گا، اور یہی لوپ اس وقت تک چلے گا جب تک کہ یہ 5 یا 5 کے برابر نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 5 تک کاؤنٹنگ آپ کے سامنے آئے گی، اور اس کے بعد یہ پروسیس سٹاپ ہو جائے گا. اب فار لوپ کو اب ہم سمجھتے ہیں C++ کے اندر پروگرامنگ کر کے. تو سب سے پہلے وہی آپ نے لکھا انکلیوڈ آئیو اسٹریم، اس کے بعد یوزنگ نیم اسپیس std انٹ مین کرلی بریکٹ کے بعد انٹ ایک ہم نے n ویریبل لے لیا، اور یہ اسٹیٹمنٹ میں نے لکھ دی. دیکھیں کہ فار n از اکول ٹو 1، n جب تک چھوٹا اور برابر ہے 5 کے 5 کے، تو یہ لوپ چلتا رہے گا.
اور پھر ایک ایک جمع آگے کیا جائے گا. تو یہ اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں ایسے لکھنی ہے آپ لوگوں نے, اور اس کے یہاں پہ آخر پہ آپ نے سیمی کولن نہیں لگانا ہوتا ہے. سی آؤٹ, اور یہاں پہ آپ نے این کو سی آؤٹ کیا, اور اینڈ ایل ہم نے اس لیے بنا رہے ہیں, لکھ رہے ہیں تاکہ ہماری لائن جو ہے یہ ایک کالم میں ہمارے پاس کاؤنٹنگ آئے. ہم 5 تک اس کاؤنٹنگ میں چلا رہے ہیں, اور اس کے بعد ریٹرن 0 اور کرلی بریکٹ. اب ہم جب اس کی آؤٹ پٹ آپ کو دکھائیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ 1 سے 5 تک کاؤنٹنگ آپ کے سامنے ہے, اور یہ کاؤنٹنگ اب ہم نے فار لوپ کے ذریعے استعمال کی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہم اینڈ ویلیو دیں گے اور جو سٹیپ دیں گے اسی کے مطابق آپ رزلٹ کو چینج کر کے دیکھ سکیں گے. آپ اپنے پریکٹیکلز کے اندر یہاں پہ ویلیو چینج کر کے دیکھیں کہ اگر آپ یہاں پہ 2 کر دیتے ہیں, یہاں پہ 20 کر دیتے ہیں, اور یہاں پہ 2 کر دیتے ہیں, تو آپ کے سامنے 2 کا ٹیبل ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ لوگ مختلف لوپ کی یہاں پہ تبدیلی کر کے اس کی پریکٹس آپ لوگ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا کہ فار لوپ کس طرح سے ہم بناتے ہیں, اس کو استعمال کرتے ہیں سی پلس پلس کے اندر. اگلا لوپ ہمارے پاس وائل لوپ ہے. وائل لوپ کے اندر ویلیو سٹارٹ جو ہم کرتے ہیں اس میں ہم n کی پہلے ویلیو پہلی دے دیتے ہیں, اور وائل کنڈیشن پہلی لگا دیتے ہیں کہ اس وقت تک کام کرو جب تک کہ رزلٹ یہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, یعنی جب تک یہ ٹرو ہو اسٹیٹمنٹ کہ وائل n چھوٹا اور برابر ہے 5 کے, تب تک تم نے ڈسپلے n کرتا رہنا ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ n آپ نے اس نے ڈسپلے کر دیا. اب اس کے بعد اس میں ایک جمع کرے گا, اور یہ لوپ چل پڑے گا یہاں پہ, اور بار بار یہ لوپ اسی طرح سے چلتے چلتے آپ کے سامنے 5 تک اس کو ریٹرن کرے گا, اور اس کے بعد اس کو سٹاپ کر دے گا. تو یوں وائل لوپ کام کرے گا آپ کے سامنے کہ اس کے اندر آپ کو کنڈیشن پہلے دینی ہوتی ہے کہ کہاں تک چلے گی, اور پھر باقی اگلا کام کرنا ہوتا ہے. تو دیکھ لیتے ہیں اس سسٹم کو ہم وائل لوپ کو ہم سی پلس پلس میں کیسے استعمال کریں گے. سب سے پہلے وہی انکلیوڈ آئیو اسٹریم, اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یوزنگ نیم اسپیس ایس ٹی ڈی انٹ مین, اور آپ نے کرلی بریکٹ, اور اس کے بعد انٹ. پہلے ہم نے بتا دیا کہ n کی پہلی ویلیو 1 ہے, اور وائل n جب تک چھوٹا ہے 5 سے, یاد رکھیے کہ اس کے آگے بھی آپ نے سیمی کولن نہیں لگانا ہوتا, اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ کرلی بریکٹ آپ نے کراس کرنی ہے, مطلب سٹارٹ کی, اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر آپ نے اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے کہ سی آؤٹ n اینڈ l, اور n پلس پلس سیمی کولن. میں نے یہاں پہ n n+1 کی جگہ n پلس پلس کر دیا ہے. اس کی مدد سے بھی آپ اس کا وہی کام ہے, یعنی n=n+1 آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے اس کے ساتھ بند کر دی ہے, اور ریٹرن 0. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ ریٹرن 0 کے اندر بھی بریکٹ نہیں استعمال کی ہے, تو آپ ایسے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کمپائلر اس کو بھی کمپائل کر لیتا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اس اسٹیٹمنٹ کو آپ نے یہاں پہ کلوز کر دینا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے وائل لوپ ہے جس کے ذریعے 5 تک کمپیوٹر جو ہے گنتی کو لکھے گا. آپ نے یہی تبدیلی کرنی ہے کہ آپ نے کہاں تک گنتی پہنچانی ہے, کہاں سے شروع کرنی ہے, اس میں کیا انکریمنٹ کرنا ہے, کیا ڈیکریمنٹ کرنا ہے. آپ یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہی آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے, اور جیسے ہی آپ آؤٹ پٹ لیں گے تو آپ کے سامنے 1 سے لے کے 5 تک یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ لوپ مکمل ہو جائے گا, اور گنتی آپ کے پاس آ جائے گی. تو یہ آپ لوگوں نے اب سیکھ لیا کہ وائل لوپ کس طرح سے کام کرتا ہے. اس کے آگے آپ کے پاس جو ہے وہ ڈو وائل لوپ ہے. ڈو وائل لوپ کے اندر آپ ویلیو کو سٹارٹ کرتے ہیں n کی قیمت 0 کی, اور آپ نے کہا ڈو ڈسپلے, یعنی پہلے ڈسپلے کر دو, ڈو ڈسپلے یہ پہلے کام کر دو. اور جیسے ڈو ڈسپلے ہوا تو دیکھیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ n کی جو ویلیو 1 تھی وہ ڈسپلے کر دی گئی اوپر, اور اب نیچے اس میں ایک جمع کیا گیا.
اور اب کنڈیشن لگائی گئی ہے کہ وائل تب تک کام کرو جب تک کہ یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو رہتی ہے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوپ اب کام شروع ہو گیا اس کا، اور اب یہاں پہ یہ لوپ چلتا رہے گا اس ٹائم تک جب تک کہ یہ اسٹیٹمنٹ 5 تک ٹرو رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ پروگرام سٹاپ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ڈو وائل کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے آپ اسٹیٹمنٹ جو آپ کے سامنے ہے وہ ڈسپلے ہو رہی ہے، اور بعد میں پروسیس اور کنڈیشن لگ رہا ہے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ C++ میں کیسے آپ کے سامنے اس کی کوڈنگ کی جائے گی. تو سب سے پہلے آپ لوگ لکھ رہے ہیں انکلیوڈ IOStream، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ یوزنگ نیم اسپیس std، اس کے بعد انٹ مین، اس کے بعد کرلی بریکٹ اور انٹ n=1 اور ڈو. یہاں پہ آپ نے اس کرلی بریکٹ کے اندر آپ لوگ یہ اسٹیٹمنٹ پوری کر رہے ہیں، یعنی سی آؤٹ n کو آؤٹ کر دو، اینڈ ایل کر دو، اور n میں ایک جمع کرتے جاؤ. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پورا سینٹیکس آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وائل کنڈیشن آپ نے لگا دی، اور ریٹرن جو ہے وہ آپ نے 0 کر دیا. جی تو جب آپ لوگ اس کی آؤٹ پٹ لیں گے تو یہ آؤٹ پٹ آپ کے سامنے کے 1 سے لے کے 5 تک آپ کے پاس کاؤنٹنگ آ جائے گی. تو یوں آپ لوگوں نے تمام کے تمام لوپس کو تفصیل سے سمجھا ہے اور دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے یہ تمام لوپ جو ہیں یہ آپ کے سامنے کام کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ تمام لوپس جو ہیں اچھی طرح سے سمجھ لیے ہیں اور ان کو دیکھ لیا ہے. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.